اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ انفال میں موجود احکامات کے بارے میں بات کریں گے۔ انفال کے معنی مال غنیمت کے ہیں۔ اس میں غزوہ بدر کا تفصیلی تذکرہ ہے، اس لیے بعض مفسرین نے اسے سورۃ بدر بھی کہا ہے۔ 75 آیات اور 10 رکوعات پر مشتمل یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت میں 6 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کرتے ہوئے یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل ایک مسلمان کے ایمان کا اولین تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، وہ جس طرح چاہیں اس کی تقسیم کا حکم جاری کریں۔ پھر کامل ایمان والوں کی صفات: اللہ کے ذکر سے متاثر ہونا، کلام اللہ کو سن کر دلوں کا نرم ہو جانا اور اللہ پر توکل کرنا مذکور ہے۔ پھر بدر کے ابتدائی مرحلہ کا تذکرہ ہے کہ بعض لوگ پوری طرح تیار نہ ہونے کی وجہ سے جہاد پر آمادہ نہیں تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کافروں سے مقابلہ کے لیے میدان میں آ گئے تو اللہ نے فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائی۔ کافر قتل اور زخمی ہوئے اور میدان سے راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہوئے۔ مجاہدین کی عظمت کا بیان ہے کہ تم نے جو کافر قتل اور گرفتار کیے یا ان پر تیر برسائے تو در حقیقت وہ اللہ نے سب کچھ کیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا جب بھی کوئی حکم آئے تو اس پر عمل کرنے میں تاخیر نہ کریں، اس میں تمہاری حیات کا راز مضمر ہے۔ کافر لوگ نبی کو گرفتار یا قتل کرنا چاہتے ہیں یا انہیں علاقہ بدر کرنے کے لیے کوشاں ہیں، مگر ان کی سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ اسلام کا راستہ روکنے کے لیے کافر اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، یہ جتنا مال چاہیں خرچ کر دیں، آخر کار انہیں اپنا مال ضائع ہونے پر حسرت اور افسوس ہی ہوگا۔ دشمنان اسلام کو یہ پیغام دے دو کہ اگر وہ اسلام دشمن ہتھ کنڈوں سے باز نہ آئیں تو پہلی قوموں کی گرفت نظام دنیا کے سامنے ہے۔ قتال فی سبیل اللہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک دنیا سے فتنہ و فساد ختم ہو کر دین اسلام کا نظام پوری دنیا پر غالب نہ آ جائے۔ اس کے بعد مال غنیمت میں سے 5واں حصہ بیت المال کے لیے نکال کر باقی 4 خمس مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کسی تیاری کے بغیر غزوہ بدر میں کفر و اسلام کو مد مقابل لانے کی حکمت بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں اور کافروں سے جنگ چاہتے تھے تاکہ بے سر و سامانی کے باوجود انہیں کامیاب کر کے حق و باطل کا فرق واضح کر دیں۔ اس کے بعد جہاد میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے اور ذکر الہی میں مشغول رہنے کی تلقین ہے۔ اس بات کا بیان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ باہمی اختلاف و نزاع سے بھی بچنا ضروری ہے، ورنہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ کافر ریاکاری اور تکبر کے ساتھ میدان میں اس لیے نکلے تھے تاکہ اہل ایمان کو اللہ کے راستے سے روکیں، اور شیطان انسانی شکل میں ان کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ Let's experience serenity and pure relaxation with these amazing views. Our biggest wish to be teleported here right about now. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے پر توکل کرنے والوں کو بہت اچھی طرح Each reveal is that انہیں pretty. کامیابی عطا فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ کسی قوم کو اس وقت تک زوال The پسند rain نہیں sounds کرتے make جب it تک وہ even اپنی better. عملی زندگی میں انحطاط کا شکار نہ ہو جائیں۔ حضرت محمد علیہ السلام پر ایمان نہ لانے والے لوگ بدترین جانور ہیں۔ یہودیوں نے اس موقع پر میثاق مدینہ کی مخالفت کرتے ہوئے مشرکین مکہ کی حمایت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عہد شکنی کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو، اور خیانت کرنے والوں کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی پاسداری لازمی نہیں رہ جاتی، ایسے معاہدے توڑ دینے چاہیے۔ کافر یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، بلکہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ دشمنان اسلام پر رعب ڈالنے کے لیے تم لوگ جس قدر ہو سکے قوت اور مضبوط گھوڑے تیار رکھو۔ اللہ کے راستے میں تم جو بھی اخراجات کرو گے اللہ تمہیں واپس کر دیں گے۔ تم کافروں کے مقابلے میں کسی قسم کی کمزوری کا مظاہرہ نہ کرنا، البتہ اگر وہ تمہارے ساتھ صلح کرنا چاہیں تو پھر صلح کر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ نے اپنی مدد اور ایمان والوں کی قوت سے آپ کو مضبوط کیا ہوا ہے۔ ساری دنیا کا مال و دولت خرچ کر کے بھی آپ انہیں اس طرح جمع نہیں کر سکتے جس طرح اللہ نے انہیں جمع کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہجرت و نصرت کا حکم بیان کیا کہ جب کسی علاقہ میں رہ کر اپنا ایمان و عمل بچانا مشکل ہو جائے تو رشتہ داروں اور وطن کی محبت میں وہاں رہنے کی اجازت نہیں، بلکہ وہاں سے ہجرت کر کے اپنے ایمانی رشتہ داروں کے ساتھ جا کر مقیم ہونے کا حکم ہے۔ ایمانی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہجرت نہ کرنے پر بہت سخت وعید سنائی گئی ہے، اس سے دنیا میں فتنہ و فساد پھیل جائے گا۔